الرحیم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ ایک بار پھر پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب الیم۔ پہلے بھی شاید میں نے اس آیت کے اوپر کئی بار بات کی یا نہیں کی، شاید کی، میرے ذہن کے مطابق کی ہے۔ دیکھیں بھائی، آپ لوگ بڑے بچے ہیں، آپ ٹین ایج جوانی کی طرف رواں ہیں، جوانی کی سٹیج چل رہے ہیں۔ جیسے سیڑھیاں ہوتی ہے نا، سیڑھیاں انسان چڑھتے چڑھتے اوپر چڑھتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے چھوٹا، تھوڑا سا بڑا، تھوڑا سا بڑا، پھر ایک ایج آتی ہے ٹین ایج، جس کو جوانی کی عمر کہا جاتا ہے۔ یہ جو عمر ہوتی ہے نا جوانی کی، اس کے بارے میں کل قیامت والے دن بھی سوال ہونا ہے۔ جو اللہ نے 5 سوال کرنے ہیں نا، نماز کا اور جوانی کا، عبادات کا، قیامت والے دن، اس کے اندر جوانی کا بھی ایک سوال ہے کہ ہم نے آپ کو جوانی دی تھی۔ جوانی مطلب کہ طاقت، آپ کو ہم نے جوانی طاقت دی تھی، آپ نے وہ طاقت کدھر استعمال کی؟ سمجھ رہے ہیں؟ اب ہم بڑے کلو کے پراٹھے ہیں، میں بات کچھ کہہ رہا ہوں، مجھے بیس آ رہا ہے۔ اس آپ نے سنا ہوگا یا نہیں بھی سنا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ اپنی جوانی کو کنٹرول میں کرو اور اپنی جوانی کو سنبھال کے رکھو، کل قیامت والے دن اس کا حساب دینا ہے۔ جوانی کے اندر نہ کوئی بندہ کسی بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، لڑکی کسی لڑکی کو لڑکی نہیں سمجھتی، لڑکا لڑکے کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ ہر کسی سے پنگا لیتا، چلے نکل جائے کیا جی میں جوان یا میرے میں طاقت ہے۔ آپ لوگ ہیں نا، آپ کو کوئی چھوٹا مل جائے تو آپ اس کو چپیٹ مار دیں گے کھا کر کے، کیوں؟ کیا بھائی ایک ایج ایسی ایج ہے جس میں چل رہے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے بھی سوال کرنا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ یہ ایج ہے ہی بڑی خطرناک، اور اس ایج کے اندر آپ نے جو اپنے دماغ میں فٹ کر دیا، جو اپنے دل میں فٹ کر دیا سو کر دیا، اس کے بعد مرتے دم تک وہ آپ کے دل و دماغ کے اندر وہ چیز بیٹھ جائے گی، جو مرضی ہو جائے۔ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں، ہم کسی غریب کی عزت نہیں کرتے۔ آپ سارے کلاس فیلوز ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، بہنیں ہیں، بیٹی آپ کی، محلے میں کوئی غریب ہو نا، ہم اس کو انسان نہیں سمجھتے، اس کے اوپر ظلم ضرور کرتے ہیں۔ کوئی باہر مانگنے کے لیے آ جائے نا، اس سے بھی بڑا ظلم کرتے ہیں۔ ویسے چھوڑے، گلی میں کوئی غریب بچہ کھیل رہا ہے، کود رہا ہے نا، پتہ ہے یہ غریبوں کا بچہ، اس کو چپیڑ مار دیں گے۔ یا آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے ہمسائے غریب ہے نا، آپ ان کے ابو سے بھی پنگا لیں گے بلا وجہ، کیوں؟ میں امیر ہوں۔ امیر نہیں، آپ جس ایج میں چل رہے ہیں نا، وہ عمر جو ہے، وہ جو ایج ہے، وہ آپ کو کھڑی نہیں ہونے دے گی۔ شیطان کا سب سے بڑا حملہ کن پہ ہوتا ہے؟ نوجوانوں کے اوپر۔ ہم لوگ، میں نوجوان بوڑھا ہو گیا، میں تو سر ارشد جوان ہیں، سر زبیر صاحب جوان ہیں، آپ ابھی نوجوان ہیں، نوجوان نہیں، ابھی نوجوان ہیں، ٹھیک ہے؟ میں تو بوڑھا ہو گیا، داڑھی بھی میری چھوٹی ہونے لگ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں بھائی، بات گھومتی جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے۔ بات بتانے کا پتر مقصد یہ ہے کہ یہ جو ٹین ہے، جو آپ چل رہے ہیں، جو آپ جوانی کی سیڑھی چل رہے ہیں، اس میں بڑوں کی عزت کرنا سیکھیں، غریبوں کی عزت کرنا سیکھیں، جانوروں کی عزت کرنا سیکھیں، ماں باپ کی عزت کرنا سیکھیں، اپنے دل و دماغ کے اندر نبی کا محبت، نبی کی عشق اپنے دل میں بھریں، نماز کا عشق اپنے دل میں بھریں۔ ماں نے بھی کام کہہ دیا تو ماں کی محبت دل میں رکھیں، پھپھو کی رکھیں، چاچی، مامی، تائی، سب کی رکھیں۔ اس عمر کے اندر اگر آپ کے دل و دماغ کے اندر کسی سے کوئی نفرت ہو جاتی ہے یا کوئی چیز آپ کو نہیں اچھی لگتی، وہ آپ کو مرتے دم تک نہیں لگے گی۔ ساری باتیں چھوڑ کے صرف آپ اس چیز کا خیال کریں کہ آپ کے محلے میں کوئی غریب ہے، آپ اس کی عزت کریں۔ باتیں بڑی عمدہ، بات ایک ہی موضوع کی طرف آ کے میں ختم کرتا ہوں کہ پتر، غریب انسان کی عزت کریں۔ اگر آپ کسی غریب کی عزت نہیں کریں گے
اچھا ایک واقعہ یاد آ گیا، تھوڑا سا میں جلدی سے سنا۔ ایک بادشاہ تھا، تو اس نے کیا کیا، اس نے ایک عالم کو بلایا اور کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو آپ نے پڑھانا ہے، لکھانا ہے، کیونکہ کل میرے مرنے کے بعد اسے تخت کے اوپر، بادشاہت کی سیٹ کے اوپر بیٹھنا، اس کو اصولوں کا، زندگی کے اصول کا پتہ ہو۔ بادشاہ بڑے سیانے ہوتے تھے، کہ جیسے آپ کے گھر والے کہتے ہیں نا کہ وزیر اعظم عمران خان یا نواز شریف کی ذمہ، جہاں پہ ہماری سوچ ختم ہوتی ہے ان کی سوچ شروع ہوتی ہے، کیونکہ بڑے سیانے یہ بندے ہوتے ہیں۔ تو بادشاہ بڑے سیانے لوگ ہوتے تھے، تو اس نے ایک عالم کو بلا کے کہا کہ میرے بیٹے کو پڑھائیں لکھائیں کہ کل میرے مرنے کے بعد جب میں تخت پہ بیٹھے تو کسی غریب کے ساتھ، کسی امیر کے ساتھ کوئی فرق نہ کرے، جس کو اسلام کا سارا پتہ ہو۔ وہ بابا جی نے، عالم نے اس کو پڑھایا لکھایا، 7-8 سال کا کورس کروایا، عالم بنایا، فقہ نحو صرف سارا کچھ اس کو پڑھایا۔ اس کی دستار بندی بھی ہوئی، بڑی سی، بادشاہ کا بیٹا جناب عالم بن گیا ہے، اب تو تخت پہ بھی بیٹھ سکتا ہے، یہ وہ سارا کچھ پڑھ لیا ہے۔ تو بننے کے بعد بادشاہ کے بیٹے کے جو استاد تھا، اس نے 1 ہفتے کے بعد اپنے مدرسے سے واپس بلایا کہ واپس آؤ۔ وہ واپس آیا، مولوی صاحب نے کنڈی لگائی، ڈنڈا پکڑ کے کٹنا شروع کر دیا بادشاہ کے بیٹے کو۔ اتنا مارا کہ اس کو لہو لہان کر دیا، خون نکال کے اس کا اتنا مارا۔ آج ہم کسی کو، آپ میں سے سرٹ سے کسی کو تھپڑ مار دیں، زبیر صاحب مار دیں، اگلے دن آپ کی اپنی باتیں آ جاتی ہیں، آپ کی چکر کیسے ہوئی، آپ کے بچے کو ہاتھ لگا دیا، وہ کہتی ہیں آپ پرچہ کرا دیں گے، آپ کو اندر کر دیں گے، یہ کر دیں گے، بڑا کچھ ہوتا ہے، بڑی لڑائی پڑ جاتی ہے۔ تو وہ بادشاہ کے پاس جب اس کا بیٹا آیا نا تو کہنے لگا ابا جی یہ دیکھیں، بادشاہ کا بیٹا جس کے ہاتھ میں پوری سلطنت ہے، کہا مجھے مارا میرے ٹیچر نے، تو بادشاہ نے آگے سے یہ نہیں کہا پھڑ کے لایا انہوں نپنے میں فلاں کرتا کہ نہیں، بادشاہ کہنے لگا استاد باپ کا رتبہ رکھتا ہے، وہ تمہارا باپ ہے، مارا کہ تم نے غلطی کی ہوگی تو مارا، کوئی بات نہیں، دفعہ ہو جائے گا۔ وہ اپنی ماں کے پاس گیا، کہنے لگا ماں یہ دیکھ مجھے میرے استاد نے مارا، کیوں مارا؟ مجھے نہیں پتا کیوں مارا۔ اچھا، کہا باپ سے پوچھیں، ابا جی کو میں نے کہا، اس کی ماں نے کہا مجھے تمہارے باپ سے بڑا ڈر لگتا ہے، میں نہیں پوچھوں گی۔ وقت گزرتا گیا 22 سال کے بعد وہ لڑکے نے جس نے کٹی کھائی تھی، 22 سال کے بعد اس کا ابا فوت ہو گیا۔ وہ تخت پہ بیٹھا جس کا امام کے باپ بھائی کو دفن کر کے آگے تخت پہ بیٹھا، انہوں نے کہا پھڑ جاؤ میرا استاد جی نے مجھے 22 سال پہلے مارا تھا، پھڑ کے جاؤ، گرفتار کر کے جاؤ۔ وہ آئے، چھڑی پکڑی ہوئی، سفید باغ، یہ آئیبرو بھی سفید، سارا کچھ سفید۔ یہ بات بڑے ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا یہ آگے آ جاتے ہیں، کیونکہ جلد ساتھ چھوڑ دیتی ہے نا۔ تو وہ چھڑی پکڑ کے بابا جی آئے، کہنے لگا کہ 22 سال کے بعد میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں، تو میں 22 سال رات کو سویا نہیں، سویا تھا آنکھ کھل جاتی تھی اور میں ایک ہی بات سوچتا تھا، اپنے استاد کو کہتا، استاد کہتے کیا سوچتے تھے؟ کہ میں یہ سوچتا تھا کہ آپ نے مجھے مارا کیوں ہے۔ بات اب سنیے دھیان سے، جو میں نے موضوع شروع کیا تھا اس کا خلاصہ کرنا تھا۔ کہا اچھا پھر، کہا مجھے نہیں پتا آپ نے مجھے 22 سال پہلے کیوں مارا تھا، مجھے وجہ صرف بتا دیں آج۔ میرے باپ نے آپ کو نہیں تھا بلایا، نہ بلانے دیا تھا مجھے، لیکن آج مجھے بتایا آپ نے مجھے کیوں مارا تھا 22 سال پہلے۔ انہوں نے کہا میں غریب ہوں؟ کہا تو امیر ہے، تو بادشاہ اس طرح بنا ہوا ہے، تو سلطنت ہے، تیرے پاس کرسی ہے، یہ امیر ہے وہ غریب ہے، مثال دے رہا ہوں۔ بادشاہ نے، اس نے، بابا جی نے کہا کہ میں غریب ہوں، تو امیر ہے، تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ پتر بات یہ ذہن میں رکھنا، بادشاہ کو وہ کہہ رہا ہے کہ جب کل قیامت والا دن ہوگا نا، قیامت والا دن، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں غریبوں کی صفوں میں کھڑا ہوں گا، صفوں میں۔ کیوں؟ غریبوں کو میں انصاف دلواؤں گا۔ اس امیر نے اس غریب کو چٹ ماری تھی، سمجھ لے گی؟ آج ہم کیا کرتے ہیں، کسی غریب کو گزر تھپڑ، چالو، آپ کے ساتھ ہم سائر میں غریب ہے، اس کی امی کو بھی گالیاں آپ دیں گے، کیوں؟ آپ کو پتہ ہے یہ غریب ہے۔ بات سمجھ لے گی؟ وہ بادشاہ کو، بیٹے کو، بادشاہ کو کہنے لگا بابا، اس کا استاد
کہ میں غریب ہوں، تو نے مجھے بلا لیا ہے. کل قیامت والے دن غریبوں کی صفیں علیحدہ بنی ہوں گی جن کے اندر اللہ کے نبی کھڑے ہوں گے. اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کل قیامت والے دن آپ کدھر ملیں گے؟ کہا غریبوں میں ڈھونڈ رہا، میں ان کو انصاف دلوا رہا ہوں. انصاف کن سے؟ ہم لوگوں سے. ہم غریبوں کو سمجھتے ہیں؟ نہیں. کوئی غیر غریب آج آپ کے کلاس میں، آپ کا کلاس والا کوئی غریب ہو، آپ اس کو بلا وجہ ذلیل کرتے ہیں، اتنا کرتے ہیں کہ بیچارہ خوش رکھتا ہوتا رہتا ہے کہ میں غریب ہوں. آپ کے بلے میں غریب ہے، آپ اس کو ٹونٹ کرتے ہیں. آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، کوئی بچہ ننگا جا رہا ہے یا کوئی مطلب اسے جوتی نہیں پہنی تو اس کو دیکھ کے ہنسیں گے. غریب بندے کو دیکھ کے ابھی ہنسنے لگتے ہیں. غریبوں کی عورتوں کے پاس کسی کے پاس بٹا نہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں، وہ سڑک پہ جب پھر تو ان کو دیکھ کے بھی ہم ہنستے ہیں. آج کل پھوپھی کے پاس زیادہ پیسہ ہے، مطلب مثال ہے، چاچی کے پاس زیادہ پیسہ ہے، تائی کے پاس کم پیسہ ہے، تو پھوپھی جو چاچی جو ہے تائی کو منہ نہیں لگاتی. تائی کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو وہ چاچی کو منہ نہیں لگاتی. چاچے کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو وہ تائی کو منہ نہیں لگاتا. کیوں؟ میں امیر ہوں. یہ جو امیری غریبی ہے نا، امیری یہ اللہ نے بنائی ہے. اللہ نے کیا غریبوں کے ساتھ صلح رحمی کرو. اگر آپ کسی غریب کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، کل قیامت والے دن اللہ ہے بیٹھا ہوگا. اتنی میں نے لمبی مثال دی، 5 منٹ اوپر ہو گئے سمجھی کے. اتنی لمبی مثال میں نے آپ کو دے کے سمجھائی کہ وہ بادشاہ کا جب مولوی واپس گیا بادشاہ کے بیٹے کے پاس ہے، وہ بادشاہ بنا تو اس نے کہا پتر تو امیر ہے، میں غریب ہوں، تو نے مجھے بلا لیا. اگر میں امیر ہوتا میں بھی نہ آتا تیرے پاس. تو یہ سن لے بات کہ کل قیامت والے دن ایک صف لگنی ہے، اور تجھے میں نے اس لیے مارا تھا کہ تو کسی غریب کے ساتھ بلا وجہ ظلم نہ کرے. کہ غریب بول نہیں سکتا، وہ پہلے غریب تھا اب امیر ہے. بات ذرا مشکل تھی، پھر بھی میں نے بڑی کوشش کی آپ کو سمجھانے کی. اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو کوئی بھی غریب نظر آئے اس کا مذاق نہ اڑائے. کوئی فقیر نظر آئے اس کا مذاق نہ اڑائے. کسی غریب کی بھی عورت نظر آئے اسے جوتی نہیں پہنی، کسی غریب کے بچے نے جوتی کپڑے نہیں پہنے تو مذاق نہ اڑائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا نبینا المرسلین. جتنی بات سنی عمل کرتے ہیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ غریبوں کی عزت کرنے کی حکمت عطا فرمائے. فلسطین کے مسلمانوں کے اللہ غیب کے خزانوں سے غیب سے مدد فرمائے. اللہ فجر کی بھی غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے. ہماری جو زمینوں کا معاملہ جو فیصلہ ہے اللہ اس میں آسانی والا معاملہ عطا فرمائے. اللہ ساری دعاؤں کو سن لے. آمین آمین اجمعین.